موضوع الدرس في كمال قدرة الله تعالى وعلمه الكامل سورة التغابن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے سنا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی عظمتوں کا اور اپنے کمال کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی پاکی بولتی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اسی ہی کے لیے ملک ہے اور اسی ہی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل دیے کہ کیسے اپنی قدرت کا نمونہ کیا ہے کہ هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو تخلیق انسان جو ہے یہ کمال قدرت پہ دلالت کر رہی ہے. وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ کا بعض علماء نے فرمایا کہ بعض ماں کے بطن میں سے مومن ہوتے ہیں اور بعد میں بھی مومن ہوتے ہیں، اور بعض ماں کے پیٹ میں ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہوتے ہیں. لیکن یہ بعض ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں عقل دیا، حواس خمس دیے، اللہ نے پھر پیغمبر بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل کی، ہمارے سامنے راستے واضح فرما دیے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. تو اب بعض لوگ جو تھے الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ مومن بن گئے، ایمان لے آئے، اور بعض جو تھے وہ کافر بنے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو زبردستی کافر بنایا ہے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ خود فرما دیا کہ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. ہم کسی کو جبر نہیں کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی دین کے اندر جبر و اکراہ نہیں ہے. ہم نے حقیقت کھول دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کیا اختیار کرتے، اور اسی پہ سزا و جزا ہے کہ جو ایمان اختیار کریں گے اللہ ان کو جزا دیں گے، اور جو کفر پہ رہیں گے اللہ ان کو سزا دیں گے. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى عليه خافیہ، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.
اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر۔ اب اس کے بعد پھر دوسری دلیل آتی ہے کمال قدرت پہ کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ٹھیک ٹھیک۔ یاد رکھو بالحق کا دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ اللہ نے جو آسمان و زمین بنائے ہیں بالکل عدل و حکمت سے ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کافر انسان کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم اپنی نظروں کو دوڑاؤ، ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، دوڑاؤ آسمانوں میں، کیا تم دیکھتے ہو کہ کہیں وہ کوئی اس میں سوراخ پیدا ہو گئے ہوں، کہیں بوسیدہ ہو گیا ہو، کہیں ٹکڑا صحیح نہ لگا ہو۔ اور خلق السماوات بغیر عمد، بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنا بڑا قبہ جو ہے پوری زمین کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا تمہارے اوپر جو آسمان ہے تم اس میں غور نہیں کرتے ہو؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، کیسے ہم نے ان کو زینت دی ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، سیارات ہیں، کہکشاں ہیں، اس کے اندر برج ہیں، ابراج ہیں، منازل ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کیسی اس کو زینت دی؟ کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، اور اس میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہے۔ تم لاکھ سیمنٹ کی چھتیں ڈالتے ہو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو جاتی ہے۔ اس کے کمال قدرت پہ نظر ڈالو کہ اس نے کیسے ہمارے اوپر آسمانوں کو بنایا ہے، اور اس کے اندر کوئی آج تک ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس میں کوئی نقص نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ذات جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمینوں کو بنایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے مشرکو، جو تم میرے سوا غیروں کو شریک بناتے ہو، جن کو تم نے آلہہ بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن سے تم مدد مانگتے ہو، نظریں چڑھاتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان کو کہو یہ بھی دکھائیں کہ کیا انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا جب ہم نے آسمان بنایا تو ان کا بھی کوئی حصہ ہو، انہوں نے بھی کوئی کام کیا ہو، انہوں نے بھی کوئی ٹکڑا لگایا ہو تو بتائیں۔ تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو تم میرا شریک کیسے بنا دیتے ہو؟ اس لیے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یا دیکھو بالحق کا معنی ٹھیک ٹھیک بنایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں خلق السماوات والارض للحق، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے لیے بنایا ہے۔ با جو ہے لام کے معنی میں ہے، حق کے لیے کیا معنی؟ اس لیے بنایا ہے کہ یہ عالم ہوگا، یہ دار العمل ہوگا، اس کے بعد دار الجزا ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہ بنا دیا ہے کہ جو مرضی آئے کھاؤ پیو چلو اور بھاگ جاؤ، ایسے تو نہیں اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو ایسے پیدا کر دیا بے فائدہ، کوئی حساب نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات ہے، اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا خیال کر؟ اس لیے فرمایا خلق السماوات والارض للحق وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے فرمایا انسان، اے بنی آدم دیکھو ہم نے تمہاری صورتیں بنائی اور کیسی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا، سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔
اللہ نے انسان کو جو حسن دیا ہے، جو اللہ نے انسان کو قامت دی ہے، اللہ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، اللہ نے انسان کو جو عقل دیا ہے، اللہ نے انسان کو جو حواس خمسہ دیے ہیں، کوئی دنیا کی اور مخلوق جو ہے وہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں بڑے بڑے جانور ہیں، بڑے طاقتور جانور ہیں، اب دیکھیں شیر ہے جس کی دھاڑ سن کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن گردن جھکا کے پانی پیے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہیں، جانور ہیں، سب گردنیں جھکاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیری گردن میرے آگے جھکے گی، تم پانی اٹھا کے پیو گے، پانی کے لیے جھکو نہیں، میں نے تمہیں ہاتھ دیے تاکہ تمہارا رکوع، تمہارا سجود، تمہارا جھکنا، تمہارا تواضع، تمہاری نیاز، تمہاری تحیات سب میرے لیے ہے۔ تو سب سے احسن صورت میں، اور کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا ہے کیسے؟ احسن تقویم۔ اسی لیے ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ہارون الرشید کے زمانے میں ہے اور بعد نے لکھا ہے منصور عباسی کے زمانے میں، اللہ عالم تاریخی باتیں ہیں، کہ ایک وزیر جو تھا وہ اپنے محل کی چھت پہ اپنی بیگم کے ساتھ، چاندنی چٹکی ہوئی تھی، چاند کھلا ہوا تھا اور چھت پہ بیٹھ کے وہ نظارے لے رہے تھے۔ اس کو اللہ جانے کیا سوجی کہ اس نے خوشی میں آ کے، ترنگ میں آ کے کہہ دیا کہ واللہ خدا کی قسم ہے کہ اگر تم اس چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ ایسے منہ میں نکال دیا جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بات بات میں طلاق 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 میں مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تو اس کے منہ سے بھی پتہ نہیں کیا نکل گیا ہے، اور بیوی کی خوشامد کرنا چاہتا تھا بھی تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا اس وقت کے لوگ جو تھے وہ دیندار تھے، وہ ڈرتے تھے کہ بھی حرام حلال کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں عدت گزر گئی ہے پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ماشاءاللہ گنتی کرو تو 100-200 طلاق دے چکے ہوتے ہیں پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے جنتے ہیں۔ وہ لوگ دین والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھی حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ اس نے کہا وزیر صاحب اب میری طرف مت دیکھو اور نہ میری طرف آگے بڑھو، تم نے تو مجھے طلاق دے دی، میں کیسے چاند سے خوبصورت ہو سکتی ہوں؟ چاند نے ساری دنیا کو منور کیا ہوا ہے، میں تو ایک کمرے میں بھی نور نہیں پھیلا سکتی، چاند سے تو ساری دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے، میرے چہرے سے کون روشنی حاصل کرتا ہے؟ تمہیں میں اگر اچھی لگتی ہوں تو کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی۔ اب جناب وزیر صاحب کو بھی ہوش آیا، اس نے کہا ابھی بات تو میرے منہ سے نکل گئی لیکن میں تو پھنس گیا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی ڈرامے میں میاں بیوی کا کردار ادا کرے اور پھر اس کو طلاق دے دے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث مبارک ہے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والعتاق، فرمایا ایک نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے۔ کہ عتاق مانا آزاد کرنا، یعنی اگر کسی نے کہہ دی اچھا جی ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی یار تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں، بس آج کے بعد وہ تمہاری بہو ہے، اور اس نے کہا اچھا یار ہم بھی قبول کرتے، نکاح ہو گیا۔ وہ کہیں نہیں جناب ہم تو بھائی تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، خوشی کر رہے تھے، کوئی نکاح تھوڑا کر رہے تھے، ہم تو ویسے کہہ رہے تھے، لیکن شریعت میں وہ نکاح ہو گیا کہ ولی الامر نے کہا اور دوسرے ولی الامر نے قبول کر لیا۔
اسی طرح اگر کسی نے غصے میں طلاق دے دی ہے یا کسی نے مذاق میں طلاق دے دی ہے تو طلاق ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح عتاق ہے. عتاق مانا غلام کو آزاد کرنا. اگر کسی نے مذاق میں بھی کہہ دیا غلام سے کہ یار آج کے بعد تم آزاد ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک انسان کا مالک بنایا ہے، تم مذاق کرتے ہو طلاق کے ساتھ. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ تم نے کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے طلاق. ہمارے ہاں تو اب تماشا بن گیا ہے نا. اور پھر اللہ معاف کرے طلاقیں بھی پکی 3 دے دیں گے کہ جس کے بعد حل ہی کوئی نہیں ہے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. پھر مسئلے پوچھیں گے، پھر مولویوں کو لڑائیں گے جی یہ 3 بنتی ہیں یا 1 بنتا ہے. میں نے غصے میں کہا تھا، میں نے ایک وقت میں کہا تھا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا. اللہ کے بندے حلال حرام کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب وزیر صاحب کو ہوش آیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب میں ایسے کہہ بیٹھا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب علماء سے مسئلہ پوچھو. اب یہ حل بادشاہ تو نہیں کر سکتا ہے نا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. تو مولوی صاحبان کو بلایا گیا. اور آپ جانتے ہیں مولوی بھی ہر دور میں کچھ سرکاری ہوتے ہیں، کچھ درباری ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، کچھ فدائی ہوتے ہیں. اصل علماء جو ہیں وہ تو علماء ہیں. ان کے پاس ہم نہیں جاتے. وہ بیچارے اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قال اللہ و قال الرسول میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی کے کل خانیوں سے تعلق ہے، نہ جمعراتوں سے تعلق ہے. وہ تو رات دن بس ایک دھن ہے لگی ہے، یا قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. ان کے پاس ہم کبھی نہیں جاتے. اس نے مولویوں کو بلایا تو اب مولوی بھی پھنس گئے. انہوں نے کہا جی بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی. کیوں آخر اس کی بیوی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، چاند تو نہیں ہے نا. ایک شاعرانہ تخیل تو ہو سکتا ہے. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. یہ ایک شاعری کا تخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو نہیں ہے. چاند چاند ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے. آخر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان سے رجوع کیا. یہ بڑے لوگ گزرے ہیں. اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تمام ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ قراء، اولیاء، صوفیاء، سب پہ اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ بڑے لوگ تھے. اگر ان کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علماء سے رجوع کیا کریں، اعتراض نہ کیا کریں. بعض اوقات علماء کا قول ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہم کسی عالم سے رجوع کریں. انہوں نے رجوع کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ امام ابو یوسف تمہاری رائے میں کیا خیال ہے؟ ایسے بیچارے کا اب یہ مرتا ہے، اس کی بیوی سے پیار بھی بڑا ہے اور یہ کہہ بھی بیٹھا ہے، اب کیا کرے؟ انہوں نے کہا طلاق بالکل نہیں ہوئی. بادشاہ حیران ہو گیا. یار سارے مولوی کہتے ہیں ہو گئی تو عجیب آدمی ہو. اور نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، یا تو مجھ پہ اعتماد کرو، اگر اعتماد نہیں ہے تو کیوں بلایا مجھ کو آپ نے؟ اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے اور میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں حلفیہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے.
اب بادشاہ بھی حیران ہوئے، انہوں نے کہا کمال ہے، چاند سے زیادہ ہونے کا۔ اللہ نے قرآن میں انسان کو کہا ہے صورکم فاحسن صورکم، کہ میں نے تمہاری صورت بنائی ہے اور سب سے بہتر بنائی ہے، تو چاند سے بہتر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم چاند کو تو اللہ نے نہیں کہا، انسان کو کہا ہے، تو لہذا وہ چاند سے بھی بہتر ہے۔ طلاق کیوں ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ بات تو قرآن کی ہے، تو قرآن کی دلیل ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور دوسری فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ارحام امہات میں تمہاری شکل بنائی ہے کہ تم ایک نطفہ تھے، نطفے کے بعد ایک لوتھڑا بنے، اور اس کے بعد دیکھو کیسی کیسی پیاری شکلیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیسی پیاری آنکھیں ہیں، کیسے ہاتھ ہیں، کیسے جبین ہیں، کیسے رخسار ہیں، کیسے بال ہیں، اور ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہو، 3 اندھیریوں کے اندر ہو، فی ظلمات ثلاث، اور میں وہی تمہاری شکل بنا رہا ہوں، تمہاری صورت بنا رہا ہوں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں صورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور چوتھے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ خدا جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور کیسی کیسی تجھے صورتیں عطا فرمائی ہیں، کیسا تمہیں جمال عطا فرمایا ہے کہ جب جمال یوسف کو دیکھا تھا زنان مصر نے تو اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلا بیٹھی تھی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں واللہ لو رأینا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو یاد۔ ہاں جی وہ ہم کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، یہ پورے انشاءاللہ حج کے مہینوں میں ہم روز کہتے ہیں، درود یہ نہیں پڑھتے، اپنے ملک میں جاتے کہتے مکے مدینے میں تو جناب وہابی ہیں، درود پڑھنے ہی نہیں دیتے، وہاں تو درود ہی نہیں، نہ فاتحہ ہے، نہ درود ہے، نہ کل خانیاں ہیں، نہ جمعراتے ہیں، نہ چلیسویں ہیں، جی وہابی جو ہوئے۔ اور یہاں ان کو ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے جب حضور کا نام آئے، کہنے کی کیا ضرورت ہے مسلمان کو؟ اس لیے دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لو رأینا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعن قلوبہم، بی بی عائشہ کہتی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کا جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اگر میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں چلا دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان سے کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے مدنی کے جمال کا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو میرے مدنی کے کمال کا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو میرے مدنی کی سیرت و صورت پہ نظر ڈالے؟ اور شان والا انسان انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، اور تھوک ڈالے تو کڑوے کنویں میٹھے بن جائیں، ایسا کوئی اور ہے؟ تو انسان ہے نا، بشر ہے نا، سید البشر ہے نا، ابن آدم ہے نا، سید ولد آدم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صورکم فاحسن صورکم، اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ صورتوں کے ناز میں نہ آ جانا، اپنے حسن و جمال کی اکڑ میں نہ آ جانا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، مجھے حساب بھی دینا ہے۔
کہ تم نے اپنے حسن کو کہاں خرچ کیا ہے؟ بازاروں میں خرچ کیا ہے، فحاشی میں خرچ کیا ہے، اوریانی میں خرچ کیا ہے، عیاشی میں خرچ کیا ہے، یا اپنے حسن پہ حجاب ڈال کے اپنے اللہ سے ڈر کا مظاہرہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اچھا یاد رکھو کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض مستشرقین نے سوال کیا ہے کہ بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بدصورت ہوتے ہیں، بعض ایسے بندے ہیں کالی شکل ہے، چھوٹا قد ہے اور چیچک کے داغ ہیں اور چہرہ بگڑا ہوا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کان بڑے ہیں، اور تو بڑے دیکھنے میں بندے کو ڈر لگتا ہے، تو وہ احسن صورکم کیسے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب سے تمہیں تو بہتر صورت بنائی ہے، تو کتنے انسان ہیں جو بدصورت ہیں؟ کتنے انسان ہیں جو اتنی بدحیت ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ جاتا ہے آدمی کو؟ تو یہ احسن صور کیسے ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ بالکل انسانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ساری مخلوقات سے کرو، وہ بدصورت کتنا ہو لیکن گدھے گھوڑے سے تو بہتر ہے، لاکھ دفعہ بدصورت ہو، اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کسی گدھے میں، کسی گھوڑے میں، کسی شیر میں، کسی چیتے میں، کسی جانور میں، کسی پرند میں، کسی چرند میں ہے، تو نہیں ہے تو مانا اچھا ہوا نا، وہ باقی سے تو اچھا ہوا نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض انسان ایک دوسرے سے زیادہ جمال والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بعض متوسط ہوتے ہیں، بعض طویل القامت ہوتے ہیں، بعض متوسط ہوتے ہیں۔ اور میرے مدنی کے بارے میں سب اب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کے بارے میں ایک صحابی نے کیا بات کی، اللہ اکبر۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ یار ذرا مجھے حضور کا حلیہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا یار کیا کہتے ہو؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، معلوم ہوتا تھا حضور کے چہرے میں سورج دوڑ رہا ہے۔ اسی لیے حضور کا چہرہ دیکھنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ لاکھوں صحابی ہیں لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والے 10 صحابہ ہیں صرف۔ کیوں؟ ادب ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، جمال محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان والا ابو بکر عمر تھا، کانا ینظران الیہ وکان ینظر الیہما ویبتسم۔ صحابہ کہتے ہیں یہ خوش نصیب ابو بکر و عمر تھے جن کی طرف حضور بھی دیکھتے تھے اور یہ حضور کو دیکھتے تھے اور حضور مسکراتے تھے۔ باقی تو نظر نیچے ہوتی تھی، جرأت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا صورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ صرف میری قدرت نہیں، وہ تو قدرت کا کمال تھا نا، آگے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میں نے سب کچھ بنا کے چھوڑ دیا، یعلم ما فی السماوات والارض، اور میرا علم جو ہے وہ اتنا کامل ہے، علم ما کان و ما یکون ہے، علم محیط ہے، تمام کلیات و جزیات کو۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، اگر ایک کیڑا پتھر کے نیچے ہے تو میں جانتا ہوں، اگر کوئی جانور مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے تو میں جانتا ہوں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اللہ نے فرمایا جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، یعنی میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ہے، ہر چیز کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم محیط ہے۔ یاد رکھو علم ما کان وما یکون ہے، عالم بالغیب ہے اور عالم بالماضی والحال والمستقبل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام تفاصیل کا علم رکھتے ہیں۔ اگر تم نے آہستہ دعا کی تو جانتے ہیں، اگر تم نے زیادہ زور سے مانگی تو جانتے ہیں۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔
اور بعض روایات قرآن کی آیات میں ہے انہ یعلم السر واخفی، علماء نے فرمایا سر وہ ہے جو آہستہ آہستہ کہا جائے، اخفا وہ ہے جو دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی زبان پہ بھی نہیں لایا۔ جو تیرے دل میں ہے اللہ فرمانے میں تو وہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی میرے آگے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو کیا مانا، اس کا مانا کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم کہیں پردے کے اندر گناہ کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں جانتا، میں سب جانتا ہوں۔ تم اگر کسی عورت سے میٹھی میٹھی باتیں ٹیلی فون پہ چھپ کے کرو تو یہ نہ سمجھنا ماں باپ کو پتہ نہیں تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ آہستہ بولو یا زور سے بولو، ایک ایک ذرے کا حساب لوں گا۔ اور میں نے انتظام بھی کر دیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تیرا لفظ ہے، جو تیری زبان سے لفظ نکلتا ہے، میں نے اوپر نگران بٹھائے ہوئے ہیں، اور جو تم عمل کرتے ہو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر وہ چیز جو تم کر رہے ہو جانتے ہیں۔ تو جب سب میں جانتا ہوں، اب آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، صرف سر اور علانیہ نہیں بلکہ تیرے دل کے اندر جو بات ہے ابھی وہ زبان تک بھی نہیں آئی، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں دلوں کے بھید جاننے والا، میں غیب کے جاننے والا، میں ہر چھپی چیز کے جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز ظاہر ہے یا چھپی ہے میں جاننے والا ہوں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ عقیدہ رکھو کہ قدرت کاملہ کا مالک بھی اللہ ہے اور علم کامل کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ ہے، نہ اس کے علم کا کوئی مقابلہ ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ تو محدود ہی نہیں ہے، انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ تو اللہ نے اس میں اپنی صفات کا بھی ذکر فرمایا، اپنی قدرت کا بھی ذکر فرمایا اور اپنے علم کا بھی ذکر فرمایا۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی، آپ کے سوال بہت بچ جاتے ہیں۔ کہتے جی کہ آدمی جماعت کرائے تو کیسے نیت کرے؟ بس دل میں نیت ہے میں امام ہوں اور کیسے نیت کرے؟ الٹا لٹک جائے گا۔ کیا عجیب بتائیں لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ یہ جو تم نیتیں کرتے ہو یہ تو بدعت ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا بوقت 8:30 بجے بروز منگل پیچھے اس امام کے اس امام کے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے، گناہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نیت ہے؟ امام فاتحہ ختم کر دیتے، یہ بدبخت نیت کر رہا ہے۔ عجیب آدمی ہو بھائی، اب تم کون سی نماز کے لیے بیٹھے ہو؟ یہی نیت ہے، بس اللہ اکبر، ختم ہوگی بات۔ یہ تو زبان سے استحضار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ آج کل آدمی جو ہے دین کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو چلو کہہ دے بیچارہ رکعت عشاء پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس کو یاد تو ہو کہ مغرب تو نہیں پڑھ رہا، عشاء پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ نیت نہیں ہوتی۔ مقام النیت القلب، نیت دل میں ہوتی ہے۔ جب تم ادھر سے اٹھے ہو کہ طواف کے لیے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ اگر تمہاری نیت نہ ہوتی تو تم طواف کے لیے کیوں جاتے؟ حجر اسود کے سامنے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ ایک کھڑے ہیں جی، اللہم انی اریدو طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی فتح، یہ تو بدعت ہے۔ کبھی نہ حضور نے فرمایا ہے نہ صحابہ نے فرمایا ہے۔ عورت کے چہرے کا پردہ ہے شریعت نہیں، پاؤں کا پردہ۔ کیا خیال ہے؟ پردہ پاؤں پہ ہونا چاہیے نا، چہرے پہ کیوں ہو؟ اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں چھپانا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عقل کرو بھی، بیٹھ جاؤ نا، تنگ تو نہ کرو نا، وقت ضائع کر رہے ہو۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ چہرہ ہے،
اور پردے کا معنی ہے فتنے سے بچنا. یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی گھونگٹ سے چادروں کو اوپر سے کھینچ لیں. اور پھر تم حج پہ آئے ہوئے ہو. حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا کیا کرے؟ نہ ڈالے. مانا آگے تو ڈالے نا, اگر ہے ہی نہیں کپڑا تو پھر احرام میں نہ ڈالے گا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھائی احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے. پہلے ڈالتی ہوگی نا تو اب نہ ڈالے. اگر پہلے ہی نہیں ڈالتی تو پھر احرام کیسا؟ ایک آدمی کی ماں نے حج کیا تھا. اور یار جو گزر گیا بس اللہ قبول فرمائے. اب مسئلے پوچھ رہے تھے کیا ہو جائے گا. انہوں نے 88 میں حج کیا تھا, تم 211 میں ماشاءاللہ مسئلہ پوچھ رہے ہو. جو کیا تھا بس دعا کرو, غلطی ہوئی, جو ہوا اللہ قبول کرے. اگر آپ کی بیوی نے احرام حیض کی حالت میں نیت کر لی تھی, بالکل ٹھیک کیا. یہاں آنے کے بعد بیٹھ گئی, دن گزر گئے, تسلی ہو گئی, پاک ہو گئی, غسل کر کے عمرہ کیا, بعد میں احساس ہوا کوئی حل نہیں. کبھی کبھی گرمی سے بھی خون بعد میں آ جاتا ہے, چلنے سے پھرنے سے, چونکہ عورتیں چلنے پھرنے کی عادی تو ہوتی نہیں ہے نا. کہتے ہیں جی کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر طواف زیارت ہے اور عورت کو حیض ہے اور سیٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ اپنے بدن کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ کے اسی حالت میں طواف کر لے. بالکل جائز ہے جناب, اگر کوئی حل نہ ہو. لیکن ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بھینس ذبح کرنی پڑے گی تو اتنے کی نئی ٹکٹ کیوں نہ خرید لو, جانے دو اس ٹکٹ کو. بھائی 2500 ریال کا اونٹ ملے گا انشاءاللہ, تو 2500 ریال کی 1200 ریال کی ٹکٹ مل جائے گی. اگر پہلی ٹکٹ آپ پہ ہے تو 200 یا 300 ریال جرمانہ کر کے اسی کو آگے بڑھا دیں گے. تو کیوں پریشان ہو؟ یا پھر لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے حج سے پہلے گولیاں استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں حیض ہی نہ آئے. 13 دن حج کو اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ صبح بھی رمی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی علماء نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد کریں. اگر ایک آدمی نے طواف زیارت کر لیا ہے لیکن 11 یا 12 کو آ کے طواف وداع کر کے واپس مینا چلا جائے, جب مکے میں رہ رہے ہو, مینا اور مکہ تو حرم ہے نا, پھر وداع کا کیا معنی؟ وداع کا معنی یہ ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف, آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرو اور جاؤ. میں اگر اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم اور میرے پاس جو رقم ہے وہ میں ساری بیوی کو دے دوں اور اپنے بچوں کو نہ دوں تو آپ قیامت میں انشاءاللہ پکڑے جائیں گے. اللہ نے پہلے اولاد کا حق رکھا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے پہلے لڑکے لڑکیوں کا ذکر کیا ہے. ہاں تم ان کو حصہ دے دو, وہ خوشی سے ماں کو دے دیں, کوئی بات نہیں. تم کو بھئی یہ تمہارا حصہ ہے, مجھ سے لے لو. اب تم خود برسر روزگار ہو, چاہو تو ماں کو دے دو, وہ چاہیں تو دے دیں, نہ چاہیں تو. یہ تو نہیں نا کہ پہلے جب تم ان کو نہیں دو گے تو وہ کیا کریں گے, وہ تو چپ ہو جائیں گے بیچارے.
کہتے ہیں جی کہ اسلام بھائی میں نے عرض کیا تھا، اب ہر بات جو ہے نا سمجھا بھی تو کرو نا. میں نے یہ کہا تھا کہ بینک الاسلامی ہے یا میزان ہے، جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی غلطیاں ہیں. لیکن اگر دوسرے بینکوں میں 100% غلطی ہے تو ان میں 80% ٹھیک ہے، 20% غلطی ہے، تو ان کی ہم مدد کریں گے تو چلیں گے نا. جب ہم مدد ہی نہیں کریں گے بند ہو جائیں گے، پھر یہودیوں سے کام کرو. آپ ان کو ملیں جا کر ان سے پوچھیں جی یہ میں 10 لاکھ دیتا ہوں، یہ میرا پیسہ کس میں ڈالتے ہو؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم یہ پیسہ آپ کا فلاں کاروبار میں ڈال رہے ہیں، اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہم پراپرٹی خرید رہے ہیں، ہم کوئی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی پلازا بنا رہے ہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کا حصہ ڈال دیں گے ہم، اور جتنا پیسہ ہوگا اتنا سہم آپ کا ہوگا. آپ پوچھ لیں. میں نے یہی سنا ہے، نہ میں نے ان کے کاغذات پڑھے ہیں، نہ میں نے کبھی ان کے شرائط دیکھے ہیں. سنا میں نے یہی ہے کہ اور بھی کچھ بینک ہیں، جیسے برکہ ہے، خلیج الاستثمار الاسلامی ہے، بینک الفیصل الاسلامی ہے. یہ وہ بینک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پر آئیں، مزاربت اور مرابحت اور مشارکت کے نام پہ کام کریں، لیکن ان میں بھی ابھی تک غلطیاں ہیں. کہتے جی کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پہ جو مولوی اذان دیتے ہیں، زندوں کو تو نماز پڑھائی نہیں، مردے کو پڑھوانے آئے ہیں. ماشاءاللہ. اذان زندوں کے لیے ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی اذان کہتے ہو حی علی الصلاۃ، زندہ ہو تو آؤ گے نا، مردہ کہاں آئے گا؟ مسجد آئے گا. اچھا کہتے ہیں جی اذان اس لیے دے رہے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے، تو انہیں دیکھے شیطان وہاں کھڑا ہے، اس کو بھگا رہے، تم جو کھڑے ہو کیسے آئے گا قریب؟ یہ خالص بدعت ہے. قبر میں سورۃ یاسین پڑھنا یا قبر میں عہد نامہ رکھنا، اگر ایسے بندے چھوٹ جاتے تو پھر تو نہ حج کی ضرورت ہے نماز کی. ایک مولوی کو پیسے دے دو، جب تمہیں دفن کرے گا عہد نامہ رکھ دے گا اندر. یار کیوں اللہ کے ساتھ بھی ڈرامے کرتے ہو؟ کہتے جی کہ جب یہاں امام حضرات سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ لمبا ہوتا ہے، تو آپ تسبیح زیادہ پڑھ لیں، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں. اگر نفل نماز ہے تو دعا بھی کر سکتے ہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اگر فرائض ہیں تو تسبیح بڑھا دیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. جتنی تسبیح کہتے جاؤ گے اتنا اجر بڑھتا جائے گا. مدینہ منورہ میں جب جائیں تو اپنے ایمان کی تجدید کریں، کلمہ پڑھیں. مسلمان ہی نہیں ہو تو مدینہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، اگر مسلمان ہی نہیں وہاں جا کر ہم نے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے تو یہ جو عمرہ وغیرہ کیا یہ کافر بن کے کیا ہے ہم نے. اب کوئی عقل ہے کیا ہے؟ وہ جو بات ہے نا وہ الگ بات ہے، وہ مولوی صاحب سمجھے ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں آدمی اپنے اللہ سے کہتا ہے مولا اس مقام پہ آگے جس نبی نے ہمیں توحید کا سبق دیا تھا، میں تیرے آگے پھر اپنی توحید کی شہادت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ مانا نہیں کہ ہم اس وقت اسلام لائیں گے، مسلمان ہیں الحمدللہ، تبھی تو مکے آئے ہیں، تبھی تو ہم مدینے جا رہے ہیں. حضور پاک کے روضہ مبارک میں جب جائیں سب سے پہلے غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. ادب سے چلتے 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 جب سامنے جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا جو بھی یاد ہو.
اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ بدبودار چیزیں جیسے سگریٹ ہے یا بسر ہے یا تھوم ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، یا منہ اچھی طرح صاف کرے تاکہ مسلمانوں کو بدبو نہ آئے۔ حضور سے دعا نہیں مانگنی، دعا اللہ سے مانگنے کی، یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ اگر کوئی غریب عورت ہے اپنے بھائی سے پیسے مانگ کے حج کرے، انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو قرضہ لینے کی شریعت نے پابند نہیں کیا ہے۔ حج ان پہ ہے جن کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اگر کر لیا انشاءاللہ ہوگا۔ کہتے جی کہ اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے ٹیکہ لگواتے ہیں کہ 2 سال بچہ پیدا نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے زیادہ ہیں یا بیوی کمزور ہے، 1 سال 2 سال کا وقفہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ میں اپنے والدہ مرحوم کے لیے، انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، اپنے پیسے سے حج قران کر رہا ہوں، کر سکتے ہو، بالکل جائز ہے۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں ان کے ایمان میں شک ہے۔ اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، تو جو بغض رکھے مانا اللہ کے اس آیت کے مخالف ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ کہتے کہ مقام ابراہیم میں جو حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ جب میرا بھائی نیت یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گئے والدین، یا اللہ میں طواف ان کے لیے کر رہا ہوں، ان کو ثواب عطا فرما، بس اللہ جانتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ دوران طواف اگر ہم اردو میں دعا کریں بالکل کر سکتے ہیں، ہر زبان میں کر سکتے ہیں۔ میری 5 سال کی نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں تو 1 نماز لاکھ کی ہو جائے گی، پھر تو باقی بھی نہ پڑھے، 1 پڑھ کے گھر جاؤ، لاکھ گنا ثواب ہوگا، لاکھ کا عدد نہیں پورا ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ماموں چاچا دوستوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ہم بھی منع نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کھانے کا مطلب کہ وہاں ڈسکو بھی ہو اور موسیقی بھی بج رہی ہو اور گانے بھی چل رہے ہوں اور ڈرنکنگ بھی ہو رہی ہو اور ماموں چاچا کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ منع تھوڑا ہے۔ کچھ حیا ہو تو کھا سکتے ہو۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے عمرہ۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جب دوسرا پانی ہو تو کیوں کریں؟ میرے ایک رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کرسی پہ بھی خطاب ہو جائے گا۔ فرض نماز چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فرض نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو جب کافر ہو گیا تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا، لیکن باقی 3 امام کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا۔ اگر ہم مینا سے تیسرے دن فجر کی نماز ادا کر کے
چلے جائیں تو بڑے دن کی کنکریاں بالکل تیسرے دن اگر رہو گے تو 13 کو بھی کنکریاں مارو گے یا پھر 12 کی کنکریاں مار کے واپس آ سکتے ہو. میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے قصر 2 رکعت. اصل بات سوچ لو، کیا تم نے مکے میں 15 دن رہنا ہے تو نماز پوری پڑھو، اگر 15 دن نہیں رہنا ہے تو مسافر ہو. میں نے اپنا 2006 میں حج کیا تھا ماشاءاللہ، تو 12 کی کنکریاں مغرب کے بعد ماری تھی، کوئی حرج نہیں. عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا کعبے میں؟ افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ آنا چاہے تو ہم ان کو منع بھی نہیں کر سکتے. ویسی عورتیں تمہارے منع کرنے سے رک جاتی ہیں. اب تو جناب عورت کو کہنا ہوتا ہے کہ بیگم صاحب آپ نماز پڑھیں، میں گھر بیٹھا ہوں سامان کے ساتھ. ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جس پہ عمل ہی نہیں کرنا، تو پوچھنے کا کیا فائدہ ہے جناب؟ آج وہ سنیما جاتے ہوئے تم سے نہیں پوچھتی تو حرم میں آنے کے لیے پوچھے گی. مجھے بال گرتے ہیں، گرتے رہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ. مانا ہے کہ خود عمرے کی حالت میں بال نہ کاٹو احرام میں، یہ تھوڑا گر جائے تو گر جائے. کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور کی حیات کے منکر ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے، اصول دین تھوڑا ہے، اختلافی مسئلہ ہے. صحابہ میں بھی اختلاف تھا. اگر کوئی اہل بدعت ہے، کھلی بدعت کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، نظر نیاز ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر امام نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو مقتدی نے بھی تو ٹائی لگائی ہوئی ہوگی نا، دونوں کی نماز ہو جاتی ہے، جیسے امام ویسے مقتدی. چھوٹی داڑھی رکھنا بالکل غلط ہے. اگر چھوٹی داڑھی رکھنا چاہے، بھائی داڑھی ایک مشت ہوتی ہے، رکھنا چاہو شروع تو کرو، باقی اللہ توفیق دیں گے. اگر امام کی داڑھی نہ ہو نماز نہیں ہوتی. حج بدل کرنے والا، کرانے والا، سب کو اللہ حج کا برابر ثواب دیتے ہیں. اگر آدمی حج جتنے میں دعوت کے لیے جائے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں. تایا آزاد بھائی، یار مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے، چاچے کا بیٹا تایا آزاد کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں سے جدہ آیا ہوں، جمعہ کو مغرب کی نماز حرم نہیں ادا کیا، 1 سال پہلے عمرہ کیا تھا، اب احرام نہیں پہنا. اگر آپ کاروبار کے لیے آئے تھے، عمرے کی نیت نہیں تھی تو کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ آپ جدہ آئے تھے. اور اگر عمرے کی نیت تھی تو پھر آپ پر دم ہے. کہتے جی کہ عرفات میں، بھائی عرفات میں ہم نے مغرب تک رہنا ہے، مغرب سے پہلے نہ نکلو. اگر بسیں دیر ہو جائیں، رات کے 12 بجے بھی نکلو تو بعد میں نکلنا تو جائز ہے نا، پہلے نہیں نکلنا. اگر حج زندگی میں ایک فرض ہے، لیکن نفلی حج اللہ نصیب کرے بہت بڑی. اور پھر یاد رکھو، ہم نے جتنا دفعہ لبیک کہا ہے انشاءاللہ حج کریں گے. حج سے پہلے آپ عمرہ کریں، کوئی اختلاف نہیں ہے. حنفیوں میں بھی اختلاف نہیں ہے. ایسے خام خواہ ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہو، باقی نہیں پڑھتے. فتویٰ علی قول صاحبین ہے کہ عمرہ مستقل عبادت ہے، جتنے عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے.
میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میں نے حج بدل میں افراد کیا، میقات سے احرام بھی نہیں باندھا، نیت بھی نہیں کی۔ جب نیت ہی نہیں کی، احرام ہی نہیں باندھا، تو حج کون سا ہوا آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا آپ نے۔ اب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں احرام باندھیں، چاہے تو وہیں سے افراد کی نیت کر لیں۔ بھائی جو لوگ حج کریں شرعاً انشاءاللہ، جو بھی عرفات پہنچ گیا حج ہو جائے گا۔ باقی نظام ملک اسلامی کا بھی خیال رکھیں، اگر یہ سب کو اجازت دے دیں تو کسی حاجی کا بھی حج نہیں ہوگا۔ یہاں اتنے لوگ آ جائیں گے کہ لوگ نعوذ باللہ مر جائیں گے۔ دیکھو نا، ابھی زیادہ سے زیادہ سارا مجمع ملا کے 25-30 لاکھ ہوگا۔ اگر یہ اجازت دے دیں تو 60-70 لاکھ تو اسی ملک سے آ جائیں گے۔ تو یہ 30 لاکھ میں 8-8 گھنٹے ہم ٹریفک میں جام ہو جاتے ہیں، اگر 70 لاکھ آدمی آ جائے کیا ہوگا؟ حکومت جو کرتی ہے تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہے۔ بینک میں اگر ہم رقم جمع کریں، بھائی بینک والے بالکل قربانی کرتے ہیں، بالکل 100% قربانی کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، وہ ترتیب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اپنا حلق خود کریں وہ بھی جائز ہے۔ اگر حلق کرانے سے پہلے خوشبو والا صابن لگایا تھا، دھو ڈالا تو کوئی دم نہیں، 4-5 ریال خیرات کرو۔ حالت ایام میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، باقی اللہ کا ذکر کرے۔ مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے فتویٰ، کون سا فتویٰ شائع ہوا ہے۔ کہتے جی کہ جب یہاں بھی نظر اٹھاؤ تو غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، تو نظر نہ اٹھاؤ، نہ حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو، کیوں اٹھاتے ہو؟ بابا جو گروہ ہیں نا، آپ گروہوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء حیات ہیں، بس صرف کرامیہ مخالف ہیں جو انبیاء کی حیات کے منکر ہیں، لیکن وہ حیات عالم برزخ ہے، عالم دنیا نہیں ہے۔ روح مبارک آسمانوں بھی ہو تو تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سیٹلائٹ کہاں کھڑا ہے، آپ تعلق بنا سکتے ہیں، خدا نہیں بنا سکتا۔ عجیب بات ہے بھائی۔ دفن کے بعد قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ اپنے ملک سے ہجرت کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ اگر فرائض اسلامی دین کے ادا نہیں ہو سکتے پھر ضروری ہے ہجرت۔ اگر ادا ہو رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ اگر تجارت کے لیے باہر جاتے ہو جائز ہے۔ طواف الوداع آخری دن جس دن جانا ہو، مدینے پاک سے جب واپس آئیں گے آپ پھر بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ کسی روایت میں نہیں ہے کہ 50 طواف کرے، وہ روایت غریب ہے، ناقابل حجت ہے۔ مزدلفہ کی رات میں سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔ حضور پاک نے مزدلفہ کی رات نیند بھی فرمائی ہے، تو نیند کرنا بھی سنت ہے۔ اگر 2 طواف اکٹھے کریں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں بالکل جائز ہے۔ اگر ڈیٹول لگا لیں وہ جائز ہو، تو بدبو ہے، خوشبو تھوڑی ہے۔
عورتیں حرم میں ہیں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ حضور کے روضے کے سامنے سپیکر کھول لیتے ہیں اپنے موبائل کا، بالکل بے ادبی ہے۔ دوران نماز اگر گھٹنے میں ہلکا سا داغ لگ جائے، اگر خون کا داغ ہے، حیض کا داغ ہے، نماز نہیں ہوگی، چھوڑ دیں نماز۔ دوران طواف نہ کعبے کی طرف پشت کریں، نہ سینہ کریں، نیچے نظر ڈال کے چلیں۔ اگر منفی مسلک میں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت طواف پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد کل دے گا کل دے گا أشهد أن محمدا رسول